بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے کہ جناب اگر میرا نام کسی دن میں نے بجٹ دیا فار ایگزامپل امام بارگاہ کو، اور اگر میرا نام نہیں لیا گیا تو میں ناراض ہو جاؤں، یعنی میرے اندر ریاکاری کا وائرس ہے۔ اہل بیت نے بتایا، یہ اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں اے انسان ریاکاری خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ہارون الرشید مسجد بنا رہا ہے۔ ہارون الرشید تو کیا کر رہا ہے؟ ہارون نے کہا کیا نہیں دیکھ رہا میں مسجد بنا رہا ہوں؟ یہ دیکھو مصلی، یہ دیکھو قرآن، یہ دیکھو جناب سارا ماحول مسجد کا۔ بہلول نے کہا اگر تو حقیقت میں مسجد بنا رہا ہے تو لکھ دے بہلول مسجد۔ تو مسجد بنا رہا ہے نا، جانماز، مصلی، تسبیح، قرآن اور مینارہ، یہ گنبد، ٹھیک ہے جی، لکھ دے بہلول مسجد۔ کہا پاگل آدمی، کام میں کروں، محنت میں کروں، پیسہ میں لگاؤں اور نام لکھوں بہلول مسجد؟ بہلول نے کہا میں یہی تو بتا رہا تھا، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا ہے۔ یہ ریاکاری کی نشانی ہے۔ کیا مطلب کہ میں اپنا نام بتاؤں؟ کیا مطلب کہ میں بتاؤں کہ یہ میں نے آج اسپانسر کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیا آپ کو شک ہے؟ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا پیسہ تو چوری نہیں ہو رہا۔ تو بھائی اگر آپ کو جس پہ شک ہے تو اسے پیسے دو ہی نا۔ ہاں بھائی، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کی مینجمنٹ وہ چوری کر رہی ہے خدا نخواستہ، پھر آپ دو ہی نا۔ ہاں بھائی، لیکن اگر آپ کو اس پر یقین ہے، کسی پر آپ کو یقین ہے اور اس کو آپ دے رہے ہیں پیسے، تو پھر اب بار بار یہ اپنا نام اعلان کروانے کی کیا؟ اچھا، کیا آپ کا اگر مرحوم کا نام اعلان نہیں ہوگا تو کیا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آج کی مجلس کا ثواب آپ کے مرحوم کو ملنا ہے؟ اللہ، یعنی آپ اللہ کے علم پہ شک کر رہے ہو کہ بھائی اگر نام نہیں لیں گے تو وہ کنفیوزمنٹ ہو جائے گی کس؟ ہاں جی، ہاں بھائی، یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ نشانی کیا ہے؟ یہ نشانی ریاکاری کی ہے۔ یعنی میرے اندر اب مسئلہ یہی ہے، در اہل بیت سے ہم نے ان بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ اگر ہم علاج نہ کریں تو پھر تباہی ہے۔ اب سنیے، اگر ہم علاج نہ کریں تو کتنے عذاب میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا تو آپ نے سنا ہے نا فرق، کہ بھائی دنیا کی آگ 40 مرتبہ ٹھنڈی ہے یا 70 مرتبہ ٹھنڈی ہے جہنم کی آگ سے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، روایت سنی ہوگی کہ جہنم کی آگ 40 گنا گرم ہے، جہنم کی آگ 70 گنا گرم ہے۔ اب سنیے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا گرم، لیکن ایک آگ ہے جہنم کے اندر جو کہ جہنم کی آگ سے بھی کئی گنا گرم ہے۔ اب ذرا دنیا کی آگ میں انگلی ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، 1 سیکنڈ نہیں ڈالیں گے، 1 منٹ مشکل سے ڈال سکیں۔ نہیں بھائی، 1 منٹ بہت میں نے کہہ دیا، وہ 5-10 سیکنڈ کے لیے ہم کبھی کبھار وہ گرم موم بتی جب گرم جو ہے بند کرتے ہیں تو فوراً ہاتھ جل جاتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں ڈالیں گے، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم۔ لیکن جہنم میں ایک آگ ہے جو کہ جہنم کی آگ سے بھی، یعنی سمجھی جہنم میں ایک ایریا ہے جو جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ جبریل آئے اللہ کے رسول کے پاس پریشان، کہا یا رسول خدا، ایک آگ کو 1000 سال تک گرم کیا گیا، اس کا رنگ بدل گیا، پھر اس کو 1000 سال تک گرم کیا گیا، پھر رنگ بدل گیا، پھر اس کو 1000 سال تک گرم کیا، پھر رنگ بدل گیا، پھر اس 3000 سال گرم کرنے والی آگ کو پھر اس آگ سے زنجیر بنائی گئی۔ یا رسول خدا، یہ آگ کی زنجیریں گنہگاروں کے لیے ہیں، اور اس زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں گر جائے دنیا پگھل جائے۔ اب اندازہ لگائے کتنی گرم۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان گنہگاروں کے لیے ہے جن کے اندر نفس کی بیماری ہے۔ ایک معمولی گنہگار ہے، ایک مرتبہ غیبت کر لی، لیکن ایک کے اندر غیبت کی بیماری ہے۔ ایک معمولی ریاکار ہے، ایک مرتبہ شو آف کر لیا، ریاکار کر لیا، لیکن ایک ایکسپرٹ ریاکار ہے، پی ایچ ڈی ہے ریاکاری میں، ایک پی ایچ ڈی ہے غیبت میں، ایک پی ایچ ڈی ہے تکبر میں، یعنی اس کے اندر نفس کی بیماری ملکہ بن چکی ہے۔ اور میں نے کہا جب نفس کی بیماری ملکہ بن جاتی ہے پھر انسان کی باطنی شکل انسانی بھی نہیں رہتی، حیوانی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اے انسان بیدار ہو جاؤ، یہ موتیں تمہارے سامنے ہیں، یہ لوگ تمہارے سامنے مر رہے ہیں،
تمہارے اپنے دوست جن کو تم دیکھتے تھے وہ مر رہے ہیں، اب بھی اگر بیدار نہیں ہوگے۔ البتہ میں بریکٹس میں ذرا آپ کو فریش کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں۔ آج ایک مومن نے کہا مولانا پچھلے 2 سال میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے اس 1 ہفتے 10 دن میں مر گئے۔ کہا مولانا اس سے پہلے کہ ہماری جماعت کم ہو جائے آپ جلدی واپس چلے جائیے۔ میں نے کہا بات صحیح ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایئرپورٹ پہ جب مجھ سے رفیق بھائی نے پوچھا کہ کوئی میسج دیجئے، نہ جانے کیوں میں نے کہا کہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیے۔ اب مومن نے کہا مولانا یہ ذرا ہماری جماعت کم ہو رہی ہے، 2 سال میں اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی جتنی 10 دن میں ہو گئیں، لیکن یہ ہر موت ہمیں پیغام دے رہی ہے، اے انسان اگر تو ریا میں مبتلا، یہ شو آف کا کیا فائدہ ملے گا؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہو؟ خدا کی قسم 40 سال لوگوں کی خدمت کرو، ایک غلطی کرو لوگ تمہاری غلطی یاد رکھیں گے، 40 سال بھلا دیں گے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، 40 سال محنت کریں لوگ بھلا دیں گے، ایک غلطی یاد رکھیں گے۔ اور اللہ کتنا کریم ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے 40 سال تم نے غلطی کی، ایک رات توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے لیے کام کرو، اپنا عمل سستا نہ بیچو، اپنی عبادت سستی نہ بیچو، اپنی عبادت غلط انسان کو نہ بیچو، اپنی عبادت غلط شخص کو نہ بیچو، اپنی عبادت غلط خریدار کو نہ بیچو۔ مثال کے طور پہ یہ ایک قیمتی چیز ہے، ابھی تو یہ پانی ہے، ہاں جی، مثال کے طور پہ ایک قیمتی چیز ہے، یہ آپ سونے کی چیز ہے، ڈائمنڈ کی چیز ہے۔ آپ آ کے ایک بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ تمہیں دے رہا ہوں، تم مثال کے طور پہ مجھے 1 لاکھ دے دو، بچہ دے گا؟ بچے کو تو اس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اپنی قیمتی چیز غلط جگہ پہ بیچی، ایسا ہی ہے نا، اپنی ویلیبل چیز غلط آپ نے کسٹمر کو بیچی، اس کے لیے اس چیز کی ویلیو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے اپنی عبادت کو لوگوں کو بیچ دی، خریدار آپ کے لوگ نہیں، آپ کا خریدار خدا ہے۔ عبادت اللہ کو بیچیے، غلط جگہ پہ نہ بیچیے۔ غلط آدمی سستی بھی خریدے گا اور غلط آدمی اس کی ویلیو بھی نہیں رکھے گا، لیکن اگر خدا کو بیچو گے تو خدا آپ کے چھوٹے اچھے عمل کو اتنا بڑھا دے گا۔ اہل بیت دیکھیے کتنے کریم ہیں، کرم خدا ہے ان کے پاس کہ ایک شخص گیا کربلا میں خواب میں مولا کو دیکھتا ہے، مولا اسے بہت لمبا واقعہ ہے، مولا کہتے ہیں جب اپنے شہر واپس جانا نا، تمہارے گاؤں میں تمہارے شہر میں ایک انسان ہے مومن جو امام بارگاہ میں مجلس میں آ رہا تھا، اس نے دیکھا قالین مڑا ہوا ہے، قالین مڑا ہوا ہے، اس نے قالین سیدھا کیا۔ کیا کیا؟ قالین سیدھا کیا کہ کسی مومن کا پاؤں نہ پھنس جائے اور وہ گر نہ جائے۔ کیا کیا؟ قالین مڑا ہوا تھا، سیدھا کیا، کہا اس سے میرا سلام کہنا، اس سے شکریہ کرنا۔ ہاں بھائی آپ لوگوں کے لیے کرتے ہو، میں نے کہا 40 سال لوگوں کے لیے محنت کرو گے، ایک غلطی کرو گے لوگ غلطی یاد رکھیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہم کرتے ہیں لوگ اسے نوٹس بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اہل بیت دیکھیے ایک چھوٹا کام، قالین مڑا ہوا تھا سیدھا کیا، کہا اسے سلام دینا، اس سے شکریہ کرنا۔ پھر دوسرا واقعہ، دوسرے انسان نے امام کو خواب میں دیکھا، کہا اپنے گاؤں جا کے فلاں شخص کو سلام کرنا، کہا کیوں؟ کہا وہ جب لوگ مجلس میں آتے ہیں نا، یہ باہر لوگوں کی جوتیاں سیٹ کرتا ہے، لوگوں کی جوتیاں سیٹ کرتا ہے، اسے جا کے ہمارا سلام کرنا وہ ہمارے عزاداروں کی جوتیاں سیٹ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ چھوٹا چھوٹا عمل نوٹ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے، اور خدا کے نمائندے اہل بیت کرتے ہیں۔ تو خلوص سے کام کرو، اپنے عمل میں ریاکاری نہ آنے دینا۔ اب بس ایک واقعہ اور زحمت تمام۔ اللہ اکبر، ایک شخص تھا امام رضا علیہ السلام، امام کا صحابی تھا، امام کا ساتھی تھا، اپنے گاؤں تبلیغ کرنے گیا، تبلیغ کر کے واپس آیا، اس کے گاؤں سے لوگ آئے امام سے ملنے۔ امام نے کہا تم 7 والے کمرے میں چلے جاؤ۔ جب یہ 7 والے کمرے میں گیا تو کیا ہوا؟ اس کے گاؤں والے اس کی غیبت کر رہے تھے، کہتے مولا یہ آپ نے کیا بھیجا ہے، سست آدمی، کام ہی نہیں کرتا، نالائق آدمی، جتنی غیبت ہو سکی برا بھلا کہا، اس کے بارے میں تہمتیں لگائیں، بری باتیں کہیں۔ اللہ اکبر، یہ سن رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے وہ گئے، آیا امام کے پاس، کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ میں کتنے خلوص سے کام کرتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کی، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا۔ امام نے کہا ذرا یہ بتا کس کے لیے کام کیا؟
ان کے لیے یا میرے لیے؟ تم نے جو تبلیغ کی، تم نے جو خدمت کی، کس کے لیے؟ ان گاؤں والوں کی تعریف اور خوشی کے لیے یا میں رضا امام رضا کی خوشی کے لیے؟ کہا مولا میں نے تو آپ کی خوشی کے لیے عمل کیا۔ مولا نے کہا تو میں تم سے راضی ہوں، بے فکر رہ۔ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کی 100% تعریف نہیں کریں گے، اور لوگوں کے لیے کیوں؟ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی کی خاطر عمل کرو، امام کی خوشی کی خاطر عمل۔ اب یہ نفس کی بیماری ریاکاری ہمارے اندر ہے اور ہمیں اس سے نکالنا ہے۔ ایک نشانی میں نے کیا بتائی؟ یہی آج جنازے میں نہ آنا، کہ بھائی بڑے بڑے پروجیکٹس میں لوگ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، چھوٹے پروجیکٹس میں نظر نہیں آتے، یعنی میرے اندر ریاکاری ہے۔ دوسری نشانی میں نے کیا بتائی؟ کہ لوگ چاہتے ہیں میرا نام ہو، میرا نام ہو، یہ ریاکاری کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا؟ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، واہ 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 واہ، کسی نے تعریف کی، اندر سکون مل گیا، یہ خوشی ہو جائے تعریف کرنے کے بعد، یعنی میرے اندر ریاکاری کا وائرس ہے۔ اگر کسی نے تنقید کی، مثال کے طور پہ میں مجلس سے اترا، کسی نے کہہ دیا مولانا صاحب آپ نے تو آج مجلس لمبی کر دی، مولانا صاحب آپ نے جو فلاں بات کہی تھی وہ تو ایسی تھی، یعنی میری کسی بات پہ تنقید کر دی، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں، برا لگ جائے، برا محسوس کروں، یعنی میرے اندر وائرس ہے ریاکاری کا، اور اب اس وائرس کو نکالنا ہے، ریاکاری کو نکالنا ہے۔ ریاکاری کو نکالنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ نفس کو شکست دینے والے نسخے میں ہے، کہ 100 مرتبہ صلوات نفس کو شکست دیتا ہے، 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس نفس نورانی ہوتا ہے، روح نورانی ہوتا ہے، نفس کو شکست ملتی ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ریاکاری ٹوٹتی ہے، ریا کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ آئندہ آپ کو مجالس میں بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کو کس انداز سے پڑھیں کہ وہ ریا ختم ہو، کہ وہ نفس کی بیماری ٹوٹے۔ خالی پڑھنا تو طوطا بھی پڑھ سکتا ہے، خالی پڑھنا یقیناً مفید رہے گا، لیکن کس انداز سے پڑھیں کہ یہ نفس کی بیماری ختم ہو۔ اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ بھی کس انداز سے پڑھیں کہ ہمیں کامیابی دے، کہ نفس کو شکست ملے، اس پر گفتگو ہو۔ ایسے نہ ہو کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور مسلسل نامحرموں کو دیکھے جا رہا ہے، کہ وہ شخص بس میں بیٹھا اور جناب استغفر اللہ کہہ رہا ہے، ہر نامحرم لڑکی ننگے سر آ رہی ہے، دیکھ کے کہہ رہا ہے استغفر اللہ، پھر دوسری آ رہی استغفر اللہ، تیسری جب آئی تو اس کی نظر نہیں پڑی، کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھ کے کہا بھائی صاحب تیسری استغفر اللہ آ گئی۔ ایسے نہ ہو، جب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہے ہو تو انسان کا عمل ایسا ہو جائے کہ وہ گناہ سے خود کو روکے۔ 7 چیزیں ہیں، مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کوئی عمل کوئی دعا کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو گویا وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو